سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ایک اور صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر تابعی ہیں، وہ کون ہیں؟ قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور وہاں سے پھر سلسلے آگے چلتے ہیں۔ جس طرح باقی تینوں کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حسن بصری، پھر آگے بہت ساری اس کی برانچز ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دو صحابی، اور پھر قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت ابوبکر کے پوتے، اور پھر وہاں سے آگے پھر برانچز جو ہے نا وہ آگے چلتی ہیں، سلسلہ چلتا ہے۔ یہ قاسم بن محمد کون تھے؟ یہ فقہائے سبعہ مدینہ میں تھے، مدینہ طیبہ کے 7 جو بڑے فقیہ تھے ان میں سے ایک تھے، اور ان کی تربیت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے میں کی تھی۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں بھی امہات المؤمنین کا نام آتا ہے۔ اب اگلی بات، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 2 صحابہ اور باقی میں ایک، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بعض مرتبہ آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے بارے میں مجالس ہوتی تھی، گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہتے تھے، گھنٹوں کے حساب سے، اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رشک ہوتا تھا کہ کاش اتنا ٹائم ہمیں بھی ملتا کہ تنہائی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی کا بھی ایک بڑا خصوصی تعلق تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو 2 صحابی ہیں وہ کیوں ہیں اور وہاں ایک کیوں ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا بنتے تو وہ عمر ہوتے۔ جب یہ سنتے ہیں نا حدیث تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مقام تو صدیق اکبر کا بڑا ہے، تو نبی علیہ السلام تو یوں فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابوبکر ہوتے، تو ابوبکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ عمر کا نام کیوں لے لیا؟ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ یہی اشکال لے کے چند طلباء حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، صدیق اکبر کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت کبریٰ کا مقام حاصل تھا، وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ پہ جڑے ہوئے تھے۔ فرق کیا تھا؟ ایک کو نبوت ملی اور ایک کو نبوت نہ ملی، وہ تو ہم خانہ رسول ہیں، وہ تو ایک جگہ پر موجود ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے تو بعد کی بات کی نا، تو وہ تو ساتھ ہے، تو بعد میں تو پھر عمر کا ہی نمبر آتا ہے نا، وہ تو ساتھ ہیں، ساتھ والے کی بات نہیں ہو رہی، ساتھ والے کے بعد کی بات ہو رہی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب یہ سمجھ میں اگر آ گئی ہے نا تو اگلی بات بڑی زبردست ہے۔ ارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی صدیق اکبر کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا وہ میں نے سارا ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا۔ ابوبکر کے سینے کے اندر جو کیفیات تھیں کوئی تابعی اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر جو کیفیات تھیں حضرت حسن بصری نے ان کو لیا اور آگے منتقل کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر جو کیفیات تھیں وہ تو نبی علیہ السلام والی تھیں، وہ کسی تابعی میں منتقل نہیں ہو سکتی تھی، اتنی ہائی جو ہے نا پوٹینشیل کوئی نہیں لے سکتا تھا کیفیات کے اعتبار سے نا۔ تو پھر وہاں ایک صحابی آئے کہ صدیق اکبر کے پاس وہی کیفیات تھی جو نبی علیہ السلام کے پاس تھی، وہ منتقل ہوئی سلمان فارسی میں۔ اب وہ درجہ کم ہو گیا نا، اب سلمان فارسی سے آگے منتقل ہوئی قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تابعی میں، اور وہاں سے پھر یہ آگے چلی۔ تو وولٹیج جو ہے نا، وولٹیج کا فرق تھا کہ اصل ٹرانسفارمر اور اصل تو کیفیات آ رہی ہے نا نبی علیہ السلام سے، وہاں سے حضرت علی میں آئیں تو حضرت علی کے اندر کچھ کم ہو گئی وولٹیج، اور آگے گئے تو اور کچھ کم ہو گیا، تحمل آسان ہو گیا۔ اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سارے کا سارا کیفیات کا جو کرنٹ ہے، وولٹیج ہے، وہ صدیق اکبر کے پاس آ گئے۔ تو آگے بندہ بھی تو ایسا چاہیے تھا نا جو اتنی کیفیات کو سنبھالنے والا ہو۔ وہ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو نبی علیہ السلام کی خصوصی معیت ملا کرتی تھی۔ فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہیں۔
بڑی سینکڑوں سال کی عمر پائی تھی. 200 سال جتنے بھی راوی ان کی عمر لکھتے ہیں 200 سال سے تو کم کوئی بھی نہیں لکھتا. اور اسلام لانے سے پہلے کتنے راہبوں کے پاس انہوں نے مجاہدے کیے ہوئے تھے، تو ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا. تو وہاں سے پھر یہ صحابہ کے بعد تابعین میں منتقل ہوئے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر 2 صحابہ کرام اور باقی کے اندر 1 صحابی ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.